بدترین دشمن جس نے میرے ساتھیوں کا قتل کروایا، جس کے حکم پر اس مہاجر قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نے اس تک کے لیے کہا کہ اگر الطاف حسین آج یہ کہہ دے کہ میں پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر، پاکستان کے اندر رہ کر مہاجر قوم کے حقوق کے حصول کی جدوجہد کروں گا، اور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے پاکستان کے خلاف بات کی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے مہاجر قوم کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی، میں اس مہاجر پرچم تلے دوبارہ سے کام کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بدترین دشمن کا استقبال کرنے کے لیے آفاق جائے گا، اس لیے کہ آفاق نظریاتی، آفاق کا کسی شخصیت سے اختلاف نہیں ہے، آفاق کا کسی سے بھی اگر اختلاف ہے تو صرف اس لیے کہ وہ مہاجر نظریے سے انحراف کر گیا۔ جو شخص اس مہاجر نظریے سے جڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ کھڑا کروں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ مہاجر قوم کو اس کے جائز حقوق، اس کا جائز حق دلوانا ہے۔ اقتدار میں اسی طرح حصہ چاہیے جس طرح سندھی کو حصہ ملتا ہے، اقتدار میں اسی طرح حصہ چاہیے جس طرح اقتدار میں پنجابی کو حصہ ملتا ہے، اقتدار میں اسی طرح حصہ چاہیے جس طرح بلوچ اور پٹھان کو ملتا ہے۔ اس ساری جد و جہد کے اندر 100 سال بھی لگیں، شکست نہیں ماننی، حق حاصل کر کے رہنا ہے۔ جن اداروں نے، جن طاقتوں نے اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے ہر جگہ پر لیڈرشپ بنائی تھی، اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی تھی نا، الگ الگ دھڑے جو بنائے تھے اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بنائے تھے نا، جب وہ طاقتیں تمہیں تقسیم کرنے کے در پہ تھیں، انہوں نے الگ الگ لیڈرشپ بنانے کی کوشش کی، وہ تمہیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جرت نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ ان طاقتوں کی اس سازش کو رد کر کے اپنی قوم کے مفاد میں ایک ہونے کی کوشش کرے، ان میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب لیڈرشپ میں طاقت نہیں ہو تو پھر قوم کو ایک ہونا پڑے گا۔ مجھے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کے بارے میں سوچ کے بتاؤ کہ کون ایسا شخص ہے جس نے نظریے کی وجہ سے الطاف سے اختلاف کیا۔ اگر مہاجر نظریے کی وجہ سے اختلاف کیا ہوتا تو متحدہ بننے کے بعد علیحدگی اختیار کر دینی چاہیے تھی۔ اگر اس وجہ سے اختلاف کیا کہ الطاف حسین نے پاکستان کو مرد آباد کہا تھا تو اس قوم کی میموری اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ یہ بھول جائے کہ 2007 میں الطاف حسین نے ہندوستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کی تھی، اور یہ تمام لوگ جو آج بہادر آباد یا پی آئی بی یا پی ایس پی کسی بھی حوالے سے اس مہاجر قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ سب کے سب ٹی وی پر بیٹھ کر الطاف کی وکالت کر رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے بھی تم نے الطاف سے علیحدگی اختیار نہیں کی، بلکہ وہ تمہارا محسن تھا، تم اس کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے، اس کی بغل میں بیٹھ کر تم فوٹو بنوا کر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن جب اس پہ برا وقت آیا تم نے اپنے اس محسن سے انکار کر دیا جس کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے، اس سے تم نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اختلاف کی وجہ نظریہ نہیں تھا، اختلاف کی وجہ مہاجر قوم کے ساتھ غداری نہیں تھی، اختلاف کی وجہ پاکستان کے خلاف زہر افشانی نہیں تھی، بلکہ اختلاف کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم الطاف سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے سر بچانا چاہتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں تم سے کہ کس کے کہنے پر یہ الگ الگ دھڑے بنے؟ کون لے گیا تھا فاروق ستار کو اٹھا کر؟ روحانی باپ تو کوئی اور نکلا۔ بہت طاقتور جنگل کا بادشاہ جس کو آپ شیر کہتے ہیں، وہ بھی جب نزا کے عالم میں ہوتا ہے نا تو اس کو بھی کتے نوچ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آج جس پوزیشن میں الطاف چلا گیا، آج سب اس کے اوپر اگر بھونکیں بھی بہادری ہے۔ تمہارا یہ بھائی اس وقت الطاف حسین کی مخالفت کی تھی اور کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی، یہ سب آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی۔ میں نے صرف الطاف حسین سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم نے مہاجر نام پر قربانیاں دی ہیں، ہمارے نوجوانوں نے اس مہاجر نام پر قربانیاں دی ہیں، ماؤں نے اپنے لختے جگر اس مہاجر نام پر قربان کی ہیں، بوڑھوں نے اپنے جوان بیٹوں کو قبروں میں اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے صرف اس مہاجر نام پر۔ خدا کے واسطے اس مہاجر لفظ سے انحراف مت کیجیے،
جب تک اس مہاجر قوم کے مسائل حل نہیں ہو جائیں آپ دوسروں کی بات کرنا چھوڑ دیجئے. انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی تو بادشاہت ہے, آپ کو شالیمار باغ لاہور کے اندر استقبال دیا تو وہ واقعی بادشاہ سلامت بنے ہوئے تھے. ان کو یہ احساس ہوا کہ پورا پاکستان ان کے پیچھے چلے گا. ایک کونسلر پنجاب سے آپ منتخب کرا سکیں, آپ نے متحدہ بنا لی, لیکن ایک کونسلر کبھی آپ نے اندرون سندھ سے منتخب کرایا؟ آپ کی جڑیں مہاجر قوم کے اندر تھیں, آپ کی جڑیں آج بھی مہاجر قوم کے اندر ہیں. اس مہاجر قوم سے علیحدگی اختیار کر کے, اس مہاجر لفظ سے علیحدگی اختیار کر کے, ان ماؤں کے, ان بزرگوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے آپ پورے پاکستان کی بات کرنے چلے تھے. رزلٹ کیا نکلا؟ میں نے الطاف کی اس وجہ سے مخالفت کی تھی. میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا اور آج بھی میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. آج آپ سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر اس وقت ہم اپنی اس مہاجر شناخت سے دستبردار ہونے کی بجائے اسی پر قائم رہتے تو آج جو ہم 20 سال پیچھے چلے گئے, 25 سال پیچھے چلے گئے, وہ ہم پیچھے جانے کی بجائے یہ سفر ہم آگے کی طرف طے کر چکے ہوتے.